پچھلے دنوں آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ میاں والی میں ایک بچے نے، وہ بھی تقریباً 20 سال کی عمر کے قریب یا اس سے زیادہ ہوگا جو اس کی شکل سے لگ رہا، اس نے اپنی 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار دیا۔ یہ زمانہ جاہلیت والی ساری رسم جو آج سر عام منائی جا رہی ہے، پہلے زندہ درگور کر دیتے تھے، آج گولیاں مار رہے ہیں۔ میں اعتراض اس بات پہ کرتا ہوں، اس نے ایسا عمل کیا، اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ بھی کبھی کسی نے سوچا؟ وہ اس عمل پر مجبور کیوں ہوا؟ کیا اس کے اندر شعور نہیں تھا؟ کیا وہ پڑھا لکھا نہیں تھا؟ وہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے، غالباً BSc کر رہا ہے، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ اس نے بیٹی کو کیوں مارا؟ ہم کہتے ہیں یہ غلط کیا ہے، اس نے نہیں کرنا چاہیے، اسے سزا ملنی چاہیے جتنی ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی سوچے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس کی وجہ کیا بنی؟ شاید میرے ذہن میں چند سوال آئے، شاید اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ آج شادی کے بعد جس طرح بچی کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے، اس کی قسمت میں رویا جاتا ہے، ابھی سارے پیسے دے کر جتنی جمع پونجی اکٹھی کی وہ ساری خرچ کر کے بیٹی کو اس کے گھر میں بھیجا، جہیز دے کر، سارا مال دے کر بھیجا، لیکن ابھی 10 دن گزرے نہیں، بیٹی روتی ہوئی اپنے گھر میں آ جاتی ہے۔ شاید اس وجہ سے اس نے مارا ہو کہ بیٹی کے نصیب ہی ایسے ہیں۔ یہ معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے، جس نے بیٹی کو بیٹی بنا کر عزت نہیں دی، بیوی کو بیوی سمجھ کے عزت نہیں دی۔ اس کا دھیان، اگر کسی نے گاڑی دی تو اس کا دھیان آگے کار پہ جا رہا ہے کہ گھر والوں کو کہے کار دیں، اگر گھر والوں کی 2 دکانیں ہیں وہ کہتے ہیں ایک میرے نام لگوائے، لالچ کی وجہ سے۔ اور بیٹی کی قسمت پر کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی بیٹی کے نصیبوں میں رونا ہی ہے، پریشانی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے مجھے فون آیا، میں واضح نہیں کرتا کہ وہ بچی غریب ہے، اس بچی نے روتے ہوئے فون کیا، بلکہ اس نے اپنی سہیلی سے مجھے فون کروایا، مجھ سے بات کی اس نے ڈائریکٹ۔ اس نے کہا کہ قاری صاحب میری شادی ہے 10 دن کے بعد، ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے اپنے سسرال والوں کو کہا کہ 10 آدمی صرف لے آئیں اور بیاہ کے لے جائیں، لیکن وہ اڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جہیز بھی لیں گے اور 100 آدمیوں سے ہم کم نہیں آئیں گے، اگر کرنا ہے تو کرو نہیں تو چھٹی۔ اس چیز کو دیکھ کر شاید اس نے بچی کو مارا۔ ہم اپنے ماحول کو بدلیں، اپنے طریقہ کار کو بدلیں، ایسا نہ ہو صرف وہ اکیلا آدمی اس بچی کا قاتل نہیں بلکہ سارا معاشرہ اس بچی کا قاتل ہے، جو اپنی بیٹی کو کچھ دینے کے روادار نہیں، لیکن جو بہو گھر میں لے کے آتے ہیں سمجھتے ہیں کہ سارا مال ان کا ہمارے گھر میں آ جائے۔ یہ معاشرہ جو ہے وہ قاتل ہے، ہر بندہ اس میں ملوث ہے۔ ہم اس آدمی کو تانا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس نے برا کیا، اور میں بھی کہتا ہوں برا کیا، لیکن اس معاشرے کی طرف تو دیکھو جس معاشرے نے بچی کو عزت نہیں دی۔ اگر معاشرے نے بچی کو عزت دی ہوتی شاید وہ اس کا قدم نہ اٹھاتا، ویسا نہ کرتا، لیکن تم نے عورت کو دیا کیا ہے؟ سوائے جھڑکوں کے، سوائے تڑیوں کے، سوائے روب کے۔ عورت اپنے گھر میں ہے لیکن اس کے قدم جمے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ تذبذب کا شکار نظر آتی ہے، وہ پریشان نظر آتی ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ کبھی سورا بات کرتا ہے، کبھی ساس بات کرتی ہے، کبھی دیور کرتا ہے، اور جب شام کو گھر میں خاوند آتا ہے تو سارے کان بھرتے ہیں، وہ بھی باتیں کرتا ہے، سارے کام بھی کرے، ساری باتیں بھی سنے۔ یہ معاشرے نے ہمیں یہ معاملہ دیا ہے، اس وجہ سے شاید اس نے بچی کو مارا ہو۔ ہم اس اپنے معاملات پر بھی تو غور کریں، پتہ نہیں کتنے معاملات دنیا میں ایسے ہو رہے ہوں گے۔ یہ تو چل گیا ایک میڈیا پہ، ٹرینڈ بن گیا اور ہر ایک کو خبر پہنچ گئی، لیکن کبھی آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے جن کی بچیاں اپنے گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں اور بڑھاپے کی عمر کو چھو رہی ہیں، کبھی ان کے والدین کے سامنے بیٹھ کر اس درد کو بھی سنو کہ جو باپ سارا دن کام کرتا ہے
اور مزدوری کرنے کے بعد شام کو صرف روٹی کا خرچہ لے کے گھر میں آتا ہے، وہ جہیز کہاں سے بنائے؟ وہ 100 آدمیوں کا کھانا کہاں سے دے؟ پھر وہ جس نے کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کیا، وہ بیٹی کے لیے ہاتھ کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں ایسے معاشرے میں جی رہا ہوں جس معاشرے میں بیٹی سے زیادہ لوگ جہیز پر نظر رکھتے ہیں، بیٹی کی عزت کم، مال کی عزت زیادہ ہو رہی ہے۔